تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے۔ جناب وزیر اعظم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا شروع دن سے موقف رہا ہے کہ آپ کرپٹ حکمرانوں اور غلط پریکٹسز سے پیسہ بنانے والے طاقتور لوگوں کو قانون کے کٹہرے اور اس کی گرفت میں لائیں گے۔ آپ نے بارہا کہا میں کسی بھی صورت میں انہیں NRO نہیں دوں گا۔ میں مانتا ہوں جناب کہ آپ نے کافی حد تک اپنے اس مشن کے مطابق کام بھی کیا، لیکن جناب آپ پچھلے 5-6 مہینوں سے آپ ہمیں شوگر مافیا کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے دوست جہانگیر ترین سے نہ صرف آپ نے ملاقات کی بلکہ انہیں NRO بھی دے دیا، اور لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے اور ان سے خفیہ ملاقاتیں نہ کرتے تو آپ کا بجٹ ہی پاس نہیں ہونا تھا۔ میرا جی یہ بڑی آپ نے اچھی بات نہیں دوں گا۔ میں پہلے اس کے اوپر واضح ہو جاؤں، پھر سے میں نے شروع میں بات کی تھی، میں پھر سے کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بڑا ڈاکو، ایک ہوتا ہے چھوٹا چور۔ چھوٹا چور جو ہوتا ہے نا، وہ لوگ تنگ ہوتے ہیں، کسی کی چیز چوری کر لی، کسی کا موبائل فون چوری کر لیا، کسی کا موٹر سائیکل چوری کر لیا، لوگ تنگ ہوتے ہیں، لیکن اس سے قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی۔ قوم تباہ ہوتی ہے جب ایک بڑا ڈاکو جو ملک کا سربراہ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، جب ہم چوری کرتے ہیں ہم قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، مقروض کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، شہباز شریف، اس کا جو کیس چل رہا ہے، یہ جو باہر جانے کی کوشش، بھاگنے کی، جانے کی نہیں، بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے، 7 ارب روپے کا، یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، 700 ارب روپے کا، یہ صرف ایک کیس ہے۔ اس کے علاوہ اور کیسز ہیں ان کے اوپر اتنی کتابیں ہیں کیسز کی۔ یہ صرف جو پیسہ پاکستان میں لے کے آتے ہیں، جب انہوں ایک بیوی کو گھر لینا پڑے تو وہ پیسہ آ جاتا ہے، وہ بیٹے نے نتھیا گلی میں یا ڈونگا گلی میں گھر بنانا ہے تو پھر وہ TTO آ جاتی ہے، گاڑی لینی ہو تو باقی ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے۔ تو یہ سوچیں کہ اگر 7 ارب روپیہ صرف ایک، یہ جو ہم نے پکڑا ہے، یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، جو باقی ان کے پاس، جو شریف اور نواز شریف کے پاس، جو ان کے بیٹے اربوں روپے کے وہاں گھروں میں رہ رہے ہیں، وہ کدھر سے پیسہ آیا؟ وہ یہاں کا پیسہ چوری ہو کے گیا۔ اب آپ سارے پاکستان کے جیل کے قیدیوں کو اکٹھا کر لیں جنہوں نے چوری کی ہے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنے پاکستان میں 70,000 جتنے بھی جو چوری پہ گئے ہوئے ہیں، ان کی سب کی چوری کر دیں وہ بھی 7 ارب روپیہ نہیں بنتا۔ تو اس لیے جب بڑی کرپشن ہوتی ہے، جو حکمران کرتے ہیں، یہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جنرل مشرف نے جو 2 NRO دیے تھے زرداری کو اور نواز شریف کو، 10 یعنی آپ سب سے سنیں کہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پاکستان کا 10 سال میں قرضہ گیا، اس نے تباہی کیا ملک کو۔ آج جو ہم ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں کے اوپر اور سود دینے پہ اور قسطیں، اس کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں نے نہ تب کبھی آپ کو شروع میں بھی کہا، نہ میں آج، میں کبھی کسی کو NRO نہیں دوں گا۔ وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ڈر ہے ووٹر یا مجھے ووٹ نہیں پڑے گی، مجھے خوف خدا ہے، اللہ کو میں جواب دے ہوں۔ میں یہ اگر کس منہ سے ہم یا لوگ بیچارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور یہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ اب آگئی بات جہانگیر ترین کی۔ جہانگیر ترین کو میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ناانصافی ہوئی ہے۔ میں ناانصافی کبھی کسی سے نہیں کی۔ جو میرے یہ جو مخالف بھی تھے، جنہوں نے 25 سال میں نے ان کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے، جہاد کی ہے، کسی سے میں نے کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی۔ کوئی مجھے آج کہے کہ کسی کو جھوٹا کیس بنایا، کوئی انتقامی کارروائی کی، ایک جگہ مجھے بتا دیں۔ تو جب میں مخالف سے نہیں کرتا تو جو میری پارٹی میں جہانگیر ترین، اس سے میں کیسے کروں گا؟ تو اس ناانصافی سے تو کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ میرا آپ کو وعدہ ہے کہ یہ جو چینی کے اندر جنہوں نے چینی مہنگی کر کے لوگوں سے عوام کو تکلیف پہنچا کے، غریب لوگ چینی کھاتا، اس کے لیے چینی سب کچھ ہے، ان کو نقصان پہنچایا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، کبھی میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو NRO نہیں ملنے لگا۔